ایک ملاقات کی چاہ۔ یہ کہانی ساحل اور زارا کی ہے۔ دونوں ایک ایسے لوگ جن کی دنیا ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ ساحل ایک مسرور تھا اور جو اپنی دنیا رنگوں اور تہلوں میں بستا تھا۔ اس کی تصویریں بولتی تھیں، ان میں زندگی ہوتی تھی۔ زارا ایک کھلاڑی تھی جو لفظوں میں جادو برتی تھی، اس کی کہانی قاری کو ایک نئی دنیا میں لے جاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی تخلیقات سے پیار ہو گیا تھا، بنا کبھی ملے دیکھے۔ ساحل نے زارا کی ایک کہانی پڑھی جس کا عنوان تھا خوابوں کا شہر۔ کہانی پڑھ کر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اس کہانی پر ایک تصویر بنائی۔ تصویر میں ایک لڑکی کو شہر کی ایک پرانی گلی میں کھڑا دیکھا، جس پر روشن سورج کی روشنی ایک طرف انداز میں دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے یہ تصویر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کر دی اور ساتھ زارا کو ٹک کر دیا گیا۔ اگلے دن زارا وہ تصویر دیکھی، وہ حیران سی رہ گئی، کسی نے اس کی کہانی کو اتنا خوبصورتی سے رنگوں میں کیسے ڈال دیا۔ اس نے ساحل کی پوسٹ پر تبصرہ کیا اور آپ نے میرے خواب کو رنگ دے دیا۔ اس کے تبصرے پر ساحل نے فوراً جواب دیا، آپ نے میرے رنگوں کو کہانی دے دی۔ اسی طرح ان کی دوستی کا آغاز ہوا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے۔ ساحل زارا کو اپنی بنائی ہوئی تصویریں بھیجتا اور زارا اسے اپنی لکھی ہوئی نظمیں اور کہانیاں سناتی۔ ان کی باتیں آرٹس اور شاعری زندگی کے معنی اور ان کے دلوں میں چھپے ارمانوں کے لیے گرد گرد گھومتی رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے بنا ایک دوسرے کی روح سے محبت کر بیٹھے تھے۔ ایک دن ساحل نے زارا کو بتایا کہ اس نے ایک آرٹ گیلری میں اپنی تصویر کی نمائش رکھی ہے۔ اس نے زارا کو خصوصی طور پر بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم آ کر میری تصویروں کو دیکھو جن میں تمہاری کہانیاں چھپی ہیں۔ زارا کا دل دھڑک رہا تھا، وہ اسے ملنے کے لیے بےتاب تھی، لیکن ایک خوف بھی تھا کہ کیا وہ حقیقت زندگی میں بھی ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے اپنے لفظوں میں محسوس کیا تھا۔ اس نے ساحل کی دعوت کو قبول کر لیا۔ نمائش والے دن زارا نے سیاہ رنگ کی ایک سادہ سی فراک پہنی اور گیلری پہنچ گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ساحل کو کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ اسے کیسے پہچانتی؟ وہ گیلری میں گھومنے لگی، ہر تصویر ایسے ساحل کی دنیا میں لے جا رہی تھی۔ پھر اس کی نظر ایک ایسی تصویر پر پڑی جو نمائش کی سب سے مرکزی حصہ تھی۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی جو کتاب پڑھ رہی تھی اور اس کے ارد گرد رنگوں کا طوفان تھا، جیسے ان کی تخلیق کی دنیا زندہ ہو کر کاغذوں پر اتر آئی ہو۔ اس تصویر کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی تختی پر لکھا تھا، میری زارا کے لیے جو میری خوابوں کے لفظ دیتی ہے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تصویر خاص طور پر اسی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت شرمیلی نوجوان اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک برش تھا اور اس کے چہرے پر رنگوں کی ہلکی سی نشان تھے۔ ساحل زارا کی زبان سے سرگوشی نکلی۔ زارا تم آ گئی، ساحل نے مسکرا کر کہا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک خاموشی لمحہ تھی، لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں نے ساری باتیں کر دی جو مہینوں سے دل میں چھپی تھی۔ ان کی محبت آن لائن دنیا میں نکل کر حقیقتی دنیا میں سانس لینے لگی تھی۔ وہ محبت جو تخلیق کی بنا پر شروع کی گئی ہو، اور زارا اور ساحل کی کہانی ہمیشہ سکھاتی ہے کہ وہ محبت جسموں کی نہیں، روح کی ہوتی ہے، جو دو روحوں کو ایک دوسرے کو سکون پہنچا دیتی ہے، اور دوری، وقت اور ملاقاتوں کی چاہت سب کچھ بے معنی
ہو جاتا ہے۔